بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتوں کا ہمیشہ یہ حال رہا ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد پھر ان کے سامنے دین کا وہ نقشہ تو ہوتا ہے، مثلاً نمازیں، روزہ اور زکوٰۃ میں سے تھوڑا سا کچھ دینا، یہ ہوتا ہے، لیکن دین کا اکثر حصہ اس کی نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔ معاملات کیسی ہونی چاہیے، لوگوں کے ساتھ کیسی زندگی گزارنی چاہیے، گھر والوں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، بھائیوں سے کیا معاملہ کرنا چاہیے، پڑوسی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں اس کی زندگی سے نکل جاتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں بگاڑ اس کا نام ہے، کہ وہ دین کے اندر ان چیزوں کو اختیار کیا جائے جو طبیعت چاہتی ہو، اور جو طبیعت نہیں چاہتی اس کو چھوڑا جائے، وہ دین سے خارج کر دیا جائے۔ ہمیشہ سے یہاں یہ بات چلی آ رہی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی حال ہوا تھا۔ اس نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، یہودیوں کو، کہ دیکھو تم دین پر نہیں ہو، وہ دین جو موسیٰ علیہ السلام نے لایا تھا، تورات میں ہے، وہ اس پر تم نہیں ہو، تم بہت گڑبڑ کرتے ہو معاملات میں، زندگی کے دوسری امور میں، لیکن وہ اس کی اپنی وہ جو جن چیزوں پر جمے تھے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ بہرحال ایسی قوموں پر بھی زوال آ جاتا ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین جل جلالہ دوسری قوموں کو مسلط کرتا ہے، تو اس پر بخت نصر کو اللہ تعالیٰ نے مسلط فرمایا۔ اس کی خوب پٹائی ہو گئی، بیت المقدس بھی اس کے ہاتھوں سے نکل گیا، وہ 70,000 قیدی بن گئے، باقی کچھ شہید ہو گئے، مر گئے۔ تو اس جیل میں اس کے ساتھ حضرت دانیال علیہ السلام بھی چلے گئے، لیکن جو شخص اللہ والا ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، اس کو جیل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں گیا تھا، لیکن جیل والے اس کی بڑی قدر کرتے تھے۔ ایوہ الصدیق، خوابوں کی تعبیر اس سے پوچھی تھی، کیوں پوچھتے؟ اس کے سارے اس کے معتقد تھے، یہ وہاں بھی اس کی وہی عزت تھی جو باہر تھی۔ تو دانیال علیہ السلام کی بھی بڑی عزت ہو رہی تھی، اس کا افسر اس پر بڑا محبت تھی۔ تو اس طرح دانیال علیہ السلام کی بھی وہ قدر کی اسی طرح تھی ان کی دلوں کے اندر، لوگوں کے اندر۔ دانیال علیہ السلام نے جیل والوں کو، اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کہ دیکھو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ادھوری دین، یہ بگاڑ ہے، اس کی ہوتے ہوئے تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، یہ تمہارے لیے زوال کا سبب بنے گا۔ تو سب نے توبہ کر دیا، توبہ کیا، بس کہا کہ اللہ پاک انشاءاللہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، پوری دین پر چلیں گے، آپ کی بات کو مانیں گے۔ تو وہ ذکر شروع ہو گیا، اللہ اللہ ہو گیا، شروع ہو گیا، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ جب کوئی کام، کوئی بات، کوئی امر نافذ کرتا ہے تو اس کے لیے پہلے سے اسباب بھی بناتے ہیں۔ تو نصر نے خواب دیکھ لیا، اور خواب سے وہ جب اٹھا تو بہت گھبرایا ہوا تھا، اور خواب بھی بھول گیا تھا۔ بڑے اب متفکر ہیں، ہر قوم کے کچھ نہ کچھ اس کے اپنے مذہبی لوگ ہوتے ہیں، تو اس کو اس وقت نجومی ہوتے تھے، نجومیوں کو بلایا، دوسرے کو بلایا کہ آپ مجھے بتائیں
میں نے خواب دیکھا ہے لیکن میں اسے گھبرا چکا ہوں، مجھ سے بھول گیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دنیا سے ہم کو وحی کی، تو مجھے وحی سے بتایا کہ بخت نصر نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بھی ہے، تعبیر بھی بتائی اور وہ خواب بھی بتائی۔ اب اللہ رب العالمین اس کو رہا کرتے ہیں، اس کی کوئی ترتیب تو ہوگا۔ تو اس نے افسر کو، جیل کے افسر کو بلایا کہ آپ کی بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اور خواب وہ بھول گیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو خواب بھی مجھے معلوم ہے، تعبیر بھی مجھے معلوم ہے، آپ اس سے کہہ دیں میں اس کو خواب بتاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ وہ بہت ظالم آدمی ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی خراب کر دے اور آپ کو بھی شہید کر دے۔ اس نے کہا کہ نہیں، بے فکر رہو، لیکن اس کا چونکہ اعتماد تھا تو بادشاہ کے پاس ڈرتے ڈرتے گیا، پہلے لوگوں سے پوچھا کہ بادشاہ نے خواب دیکھے، انہوں نے کہا کہ خواب دیکھے بڑا پریشان بھی ہے، وہ تھوڑا سا حوصلہ ہوا کہ ہم کچھ بات ہو رہی ہے۔ تو بادشاہ کے پاس گئے، ڈرتے ڈرتے کہا کہ آپ نے کچھ خواب دیکھا ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں۔ کہا کیسا خواب؟ نے کہ بھول گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جیل کے اندر ایک بزرگ شخصیت ہے، اس نے مجھے بتایا کہ ایسا ایسا اس کی خواب اس نے دیکھا ہے بادشاہ نے۔ تو کہا کہ اللہ لاؤ اس کو، اس کے کپڑے، شاہی کپڑے پہنائے اور بگی کر دی اور بڑی وجہ نہیں جیسا جو بادشاہ آزادوں کی دھوم دھام کے ساتھ لایا۔ تو اس نے سامنے سجدہ نہیں کیا، وہ تو سجدہ کر دیتے، سلام کر دیتے، اس کی یہ اس کا طریقہ تھا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ ایک جیلی پھر غلام، پھر غلام میں آئے تھے، جیل میں آئے تھے، اس نے ہمارے سامنے سر بھی نہیں جھکایا۔ کہ اس کو آدمی مقصد کا غلام ہوتا ہے، مقصد کا غلام ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس کا خواب پھر اگر اس کو کچھ کہتا تو پھر خواب کا پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کیا دیکھا تھا اور کیا معنی تھا، کیا تعبیر تھی۔ تو اس نے ہاتھ سے پکڑ کر کے چلو اوپر چلتے ہیں، پہلا خانے میں چلے گئے، پہلے تو گلہ کر دیا، شکوہ کر دیا کہ تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا۔ انبیاء صاحب بڑی ذہین ہوتے ہیں، تو اس نے اس کو کہا کہ سادے الفاظ میں، انبیاء صاحب کے الفاظ بڑے سادے ہوتے ہیں کہ مجھے جس نے خواب بتایا ہے مجھے وہ میرا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے، اس لیے مجھے وہ خواب بتایا اس نے۔ اب دیکھو تبلیغ بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو وہ ایمان کی انجیکشن بھی لگانے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے اور اس کو بات بھی بتاتا ہے کہ اگر میں اس رب نے مجھے آپ کا خواب بتایا تو مجھے کیا پتہ تھا، آپ کا خواب جو مجھے بتایا اسی لیے بتایا کہ وہ میرا رب ہے، آپ کا بھی رب ہے، آپ کا پتہ بھی ہے مجھے، میرا پتہ بھی اس کو ہے۔ وہ کہتے کہ جو میرے سوا کسی کو سجدہ کرے گا وہ اس کا دوست نہیں رہتا، وہ دشمن ہو جاتا ہے اس کا۔ تو اگر میں تجھے سجدہ کرتا اس کے ساتھ میرا تعلق ختم ہو جاتا، جب تعلق ختم ہو جاتا تو تمہیں خواب دیکھا ہے، تم بھول گیا ہے، میں تو خواب دیکھا بھی نہیں ہے۔ بالکل بہت اچھا کیا، اپنے لیے وہ کہ میرا کام خراب ہوتا۔ تو نے کہا ہاں خواب بتاؤ، اس نے کہا ہاں میں خواب بتاتا ہوں۔ آپ نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا بت ہے، بہت بڑا، وہ اس نے پوری دنیا کو بھر دیا ہے، نہیں اس پورے آسمان تک، اس کا سر سونے کا ہے اور سینہ اس کی چاندی کا ہے، پیٹ پیتل کا ہے، نیچے نیچے جاتی لوہا آ گیا نیچے، بالکل ایسا خواب تھا۔ اس نے کہا پھر آسمان سے ایک پتھر آیا، بالکل وہی تھا، پھر پتھر اس کے سر پر لگا، بت پر، وہ پورا کا پورا بالکل ریزا ریزا ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ پھر ایسا ہوا کہ پھر وہ پتھر بڑھتا 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 اس نے پوری دنیا کو پر کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہی خواب تھا، اس نے کہا تعبیر کیا ہے۔ اس نے کہا کہ بت یہ دنیا میں مختلف ممالک ہیں، عراق ہے مثلا، یہ سونا ہے، عراق میں ہمیشہ نمرود وغیرہ وغیرہ یہ بڑے یہ لوگ گزرے ہیں اور یہ بڑا مالدار علاقہ ہے،
تو وہ سونا ہے، باقی فلان چاندی ہے، فلان ملک فلان جیسے پوری بات بتائی. اور اوپر سے جو پتر آیا تھا وہ آخری پیغمبر آئے گا، آخری کتاب آئے گی. جب آخری کتاب آئے گی تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا، ساری مذہب مٹ جائیں گی، ساری وہ مالک ختم ہو جائیں گے. پھر وہ بڑھتے 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 پھر پوری دنیا پر حاوی ہو جائے گا. اس کی اور بھی آپ نے دیکھا نیا سے جو پیشن گوئیاں ہیں ابھی تک لوگ اس کو نکل کرتے ہیں، وہی پیشن گوئیاں چلتی ہے. تو اس نے بکھایا بہت اچھا، پھر اس نے اس کو رہا کر دیا، قوم کو بھی رہا کر دیا، پھر اس نے ترقی کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تقوی ادھوری نہیں ہوتی. تقوی دین تو ہم ادھورا کر لیتے ہیں، لیکن تقوی کیا ہے؟ ادھوری نہیں ہوتی. اگر ہم متقی بن جائے اور پوری دین پر عمل کرنا شروع کر جائیں تو اللہ تعالیٰ مسلمان کو پھر وہی عزت دے گا جو پہلے ایک موقع پر دیا تھا کہ پوری دنیا پر وہ کیا تھے، وہ پھیل گئے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ دے گا. کیونکہ اب دنیا کیا ہو جائے گی، ہو گئی تھی. اب پہلی دنیا بہت تھوڑا سا درمیان میں فرق تھا، اب ایک ہو گئی ہے، بالکل ایک ہو گئی ہے. اس پیشن گوئیوں کے مطابق کہ دنیا سکڑ جائے گی، زمین سکڑ جائے گی، وہ سکڑ گئی ہے. اس کی پیشن گوئی کے مطابق کہ وہ زمانہ قریب ہو جائے گا، زمانہ قریب ہو رہا ہے. اب دیکھ رہے ہیں جو کام سال میں ہوتے تھے وہ منٹ میں ہو جاتے. کتنا قریب ہو گیا کہ ایک کام سال میں ہوتا ہے اور وہ ایک کیا ہوتا ہے، وہ ایک منٹ میں ہو جاتا ہے. یہ کتاب جو لوگ لکھتے ہیں، ایک سے پہلے کتاب یہ خط لکھتے تھے، 100 جلدوں میں بھی تفسیر آئی ہیں. تو 100 جلدوں میں تفسیر کتنی عمر میں لکھی جائے گی آپ مجھے بتائیں. کم از کم 5-6 سال میں لگتے ہیں. اب 1 منٹ میں اس کے ڈاؤن لوڈ ہو جاتے ہیں. کتنا زمانہ قریب ہو گیا، کتنا وقت، تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہونے لگے. تو اب ایسا وقت ہے کہ اگر ہم نے واقعی قدم اٹھایا تو جس طرح تیز رفتاری سے زمانہ چل رہا ہے تو اس طرح کیا ہو جائے گا، آپ کا کام بھی پڑک چلا جائے گا انشاءاللہ. لیکن پہلے سے ہم نیت یہ پختہ کریں کہ ہم نے پوری دین کو اپنانا ہے، اس پر چلنا ہے انشاءاللہ.